बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोस आसानी के साथ पहुंच सकें। बिला तख़ीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं। चीफ़ जस्टिस का लंबा छक्का, तहरीके इस्तिकामे पाकिस्तान में फड्डा, PTI के बागी अरकान की वापसी शुरू। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो बात करते हैं जो तहरीके इस्तिकामे पाकिस्तान रातों रात पार्टी नई जो है वो तैयार की गई। अब पार्टी तो बन गई, पार्टी के रहनुमा कायदीन तो इकट्ठे हो गए, उनकी टीम तो एक लंबी इकट्ठी हो गई, टीम बन गई, लेकिन अभी तक उनके वोटर्स जो हैं वो कोई भी सामने नहीं आए कि वोटर्स सपोर्टर्स उनके कौन हैं। सोशल मीडिया पे भी अक्सर पोस्टें पढ़ने, देखने, सुनने को मिलती हैं कि अगर कोई तहरीके इस्तिकामे पाकिस्तान का वोटर सपोर्टर्स है तो सामने आए, लेकिन ना ही वोटर सपोर्टर्स सामने आते हैं, ना ही उनके हक़ में कोई पोस्ट शेयर होती हुई आँखों के सामने से गुज़री। अब नाज़रीन इकराम, हुआ क्या? पार्टी तो बन गई रातों रात। जो पार्टी के पैटर्न चीफ़ हैं जहांगीर खान तरीन साहब, उन्होंने ट्वीट के ज़रिए ओहदेदारान का नाम भी जो है वो भी ट्वीट किया कि सदर जो हैं पार्टी के तहरीके इस्तिकामे पाकिस्तान के वो जनाब मोहतरम अलीम खान साहब, जनरल सेक्रेटरी जो हैं आमर महमूद कियानी साहब, और जो इत्तलात व नशरियात की ज़िम्मेदारी है वो मिली है जनाब मोहतरमा डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा को। तो नाज़रीन इकराम, ये ओहदे तो मिल गए तमाम को, लेकिन आगे जब काम करने की बारी आई, काम का आगाज़ करना पार्टी के लिए, तो उनके जो नुमान लंगड़ियाल साहब हैं या आउन चौधरी साहब हैं जो जहांगीर खान तरीन साहब के बहुत करीबी समझे जाते हैं, वो इस वक्त इस इम्पोर्टेड हुकूमत का बाकायदा हिस्सा हैं, उनके पास वजारतें हैं। तो नाज़रीन इकराम, 2 दिन कबल जनाब मोहतरम अलीम खान साहब जो पार्टी तहरीके इस्तिकामे पाकिस्तान के सदर हैं, उन्होंने अपना हुक्म जारी किया कि नुमान लंगड़ियाल साहब और आउन चौधरी साहब को मैं ये हुक्म देता हूँ कि आप फ़ौरन अपनी जो हकूमती वजारत है उसे रिज़ाइन करें, इस्तीफ़ा दे दें, और हुकूमत के साथ जो उनका तल्लक है उसको ख़त्म करके अपोजिशन में आ जाएं। तो उन्होंने ट्वीट की। उसके फ़ौरन बाद जो उनकी इत्तलात की ज़िम्मेदारी संभाले हुए हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा, उन्होंने भी दोबारा उसको रीट्वीट किया कि आप फ़ौरन से पहले अपने जो वजारत है उससे इस्तीफ़ा जो है वो दे दें और घरों को आ जाएं, वजारतें छोड़ दें। वैसे भी पूरी हो चुकी है असम्बली की मुद्दत, अब 2 माह और आपने निकाल के क्या करने हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, बड़े मज़े की बात यह है कि सदर साहब हुक्म दें पार्टी के, और 3 दिन अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तीसरा दिन जारी है, अभी तक उनके इस्तीफ़े नहीं आए। जो लोग देख रहे हैं बड़े गौर से देख रहे हैं कि अभी तक पार्टी का सदर जो है वो हुक्म दे और पार्टी के जो रहनुमा हैं वो इस्तीफ़े ना दें, तो ये बड़े हैरानगी की बात है, अभी तक उनके इस्तीफ़े नहीं आए। और अगर पार्टी के सदर के अपने रहनुमा नहीं मान रहे तो वोटर सपोर्टर्स फिर किधर से लाएंगे? ये वोटर सपोर्टर्स जो बनना चाहेंगे भी वो भी तो सोच रहे होंगे कि पार्टी के सदर का हुक्म जो आज नहीं मान रहे तो कल अगर कुछ इनके पास सीटें इक्का दुक्का आ भी गई तो इनका हाल क्या होना है। तो नाज़रीन इकराम, अंदर की खबर रखने वाले ख़बर देते हैं कि तहरीके इस्तिकामे पाकिस्तान में बनने से पहले अभी पार्टी का वजूद बना ही है तो फड्डा शुरू हो गया है, नवा फड्डा पड़ गया है। नाज़रीन इकराम, जिसको कहते हैं नवा कट्टा खोल गया तो नया फड्डा पड़ गया।
تو اندر کی خبر رکھنے والے خبر دیتے ہیں کہ یہ جہانگیر خان ترین صاحب کے قریبی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر خان جہانگیر ترین ہمیں کہیں گے تو ہم استعفیٰ دے دیں گے، اگر وہ نہیں کہتے تو ہم استعفیٰ نہیں دیں گے۔ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر خان جہانگیر ترین صاحب ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی جو وزارت ہے اس سے استعفیٰ دے دیں گے، اگر وہ نہیں کہتے تو ہم استعفیٰ نہیں دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، اگر پارٹی کا صدر حکم دے رہا ہے تو حکم پارٹی کے صدر کا نہیں مانا جا رہا، تو اس میں آپ پھر خود ہی دیکھ لیں کہ اس پارٹی نے کیا کام کرنا ہے، کیا ملک پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ ایک صدر کی بات نہ جو مانے، اس نے دوسرا کیا کام کرنا ہے جو جس سے امید کی جائے کہ ملکی مفاد کے لیے کوئی کام کریں گے۔ تو ان میں بنتے ہی پارٹی نئی بنتے ہی نیا پھڈا پڑ گیا ہے ناظرین اکرام۔ تو ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کا لمبا چھکا۔ ناظرین اکرام، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال، جن کی ابھی ملازمت کی مدت جو ہے وہ 3 ماہ باقی رہتی ہے، لیکن اس حکومت نے بہت جلد بازی کی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تقرری جو ہے وہ کر دی بطور چیف جسٹس آف پاکستان۔ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس پہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے باقاعدہ دستخط فرما کر اس نوٹیفیکیشن کو جاری کر دیا اور ان کی تعیناتی کر دی کہ آئندہ آنے والے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے۔ ناظرین اکرام، یہاں سوچنے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی آئندہ آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان ہونا تھا، انہوں نے، لیکن اس امپورٹڈ حکومت کو یہ کون سی مجبوری بنی کہ اتنی جلد بازی کی، 3 ماہ پہلے ہی ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا پھڈا ایک کیس میں سابق وزیر اعظم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، جو انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا۔ ان کے خیال میں یہ ہے کہ یہ ہماری پوری فیور کریں گے اور عمران خان کے خلاف ہر فیصلہ سنائیں گے، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ ناظرین اکرام، جب چیف جسٹس کوئی بھی ہوتا ہے یا جسٹس ہوتا ہے، اس نے فیصلہ کرنا، اس کا اکیلے کا کوئی فیصلے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ جب بھی بینچ بنتا ہے، لارجر بینچ بنتا ہے، فل کورٹ بنتا ہے، تو تمام جج صاحبان نے اتفاق کے رائے کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جب کسی کے ساتھ اکثریت ہوتی ہے تو اس اکثریت کا فیصلہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی بھول ہے، خوش فہمی ہے۔ تو ناظرین اکرام، چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی بڑا لمبا چھکا لگا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے تعیناتی کی، انہوں نے بھی، جب آپ کو پتہ ہے گزشتہ دن لطیف کھوسہ صاحب، اعتزاز احسن صاحب سینئر قانون دان ہیں، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ملاقات کی تھی اور ان سے درخواست کی تھی کہ جو ہم نے پٹیشن دائر کی ہے فوجی عدالتوں کے خلاف کہ سویلین کے کیس سویلین عدالتیں سنیں، فوجی عدالتیں نہ سنیں اور نہ وہ سن سکتی ہیں، تو اس کو جلدی سماعت کے لیے منظور کریں، جلد اس کو یعنی اس کی سماعت جو ہے وہ شروع کروائیں۔ تو ناظرین اکرام، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے لمبا چھکا لگا دیا، انہوں نے فوراً یہ کیس جو ہے وہ لگا دیا ہے، جس کی ابھی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے چند گھنٹوں بعد سماعت ہونی ہے باقاعدہ۔ انہوں نے لارجر بینچ تشکیل دیا ہے، اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ لارجر بینچ میں سب سے پہلا نام ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا رکھا ہے، جو لمبے عرصے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے ساتھ بینچ میں بیٹھیں گے۔ اس سے قبل آپ کو پتہ ہے وہ کام کر رہے تھے اپنے چیمبر میں، وہ کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں بن رہے تھے، یہ ان کی اپنی ذاتی مرضی تھی، ذاتی رائے تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے لمبا چھکا لگا دیا، بڑا خوبصورت سٹروک کھیلا کہ انہوں نے سب سے پہلے نام ہی چیف جسٹس جو آئندہ کے نئے چیف جسٹس ہوں گے مستقبل کے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کا نام بھی اس بینچ میں شامل کیا۔ لارجر بینچ تشکیل دیا جس میں 9 جج صاحبان موجود ہوں گے، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس عائشہ صدیقہ، تو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس طارق مسعود وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ لارجر بینچ انہوں نے تشکیل دے دیا ہے۔ اب سوچنے کی بات، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں ناظرین اکرام یہ لارجر بینچ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ جو یہ پٹیشن دائر کی ہے جو قانون دان ہیں اعتزاز احسن صاحب، جواد صاحب ہیں، ایک اور جو ہیں قانون دان ہیں، ان کی طرف سے یہ پٹیشن باقاعدہ دائر کی گئی تھی۔ اس کی سماعت جو ہے آج 11:30 بجے باقاعدہ ہونی ہے، کیس شروع ہو چکا ہے۔ تو
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 9 رکنی جو بینچ ہے، لارجر بینچ، اس نے کیا فیصلہ دینا ہے۔ کیا یہ فوجی عدالتوں کے حق میں فیصلہ دیں گے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کو سمجھا جاتا ہے کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، اب سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جج صاحبان جو لارجر بینچ ہے یہ کون سا فیصلہ دیں گے۔ کیا یہ فوجی عدالتوں کے حق میں فیصلہ دیں گے کہ سویلین کوئی بھی کیس ہے جو فوجی عدالتیں سن سکتی ہیں اس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتیں کر سکتی ہیں؟ اگر یہ فیصلہ دیتے ہیں کر سکتی ہیں تو یہ بہت بڑا امتحان ہوگا آئندہ کے جو نئے چیف جسٹس آف پاکستان بن رہے ہیں، بن چکے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ انہوں نے اپنا جو 1.5 سال مدت ملازمت بطور چیف جسٹس آف پاکستان گزارنی ہے، ان کے لیے کافی پریشانی کا باعث بنیں گے یہ فیصلہ۔ تو یہ دیکھیں اب کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ تمام تڑلے کے جج صاحبان ہیں، ان پہ کوئی تنقید بھی نہیں کر سکتا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں عدم اعتماد ہے اس لارجر بینچ پہ۔ سب کی حکومتی جو ہے ان کی بھی بولتی بند ہو چکی ہے، وہ بھی اس بینچ پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بڑا اچھا خوبصورت سٹروک کھیلا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام بھی اس بینچ میں شامل کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ بینچ کون سا فیصلہ کرتا ہے، کیا فیصلہ کرتا ہے، کیا فوجی عدالتیں سویلین کا کیس سن سکتی ہیں یا نہیں سن سکتی۔ پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ماضی میں موجود ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج اس کیس کی سماعت ہے، دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک اور خبر کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے باغی ارکان تھے انہوں نے باقاعدہ رابطہ کرنا شروع کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہ ہمیں واپس لیا جائے، ہمیں مجبوری تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک خان صاحب مانے نہیں ہیں کہ ان کو واپس لیا جائے گا۔ تو یہ معاملات چاہ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔